رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عید الاضحیٰ کی مبارک خوشیوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بزرگوں کی حاضر جوابی۔ اس عنوان پر کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے عظیم ترین مرتبے پر فائز شخصیات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلفاء حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مقام و مرتبہ میں بلندیاں عطا فرمائیں، ان کو آپس میں بھی پیار و محبت کی دولت سے نوازا۔ سارے صحابہ ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا گیا نا تو ایک وصف ان سارے صحابہ کا بیان کیا گیا، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بیمار ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی کی طبیعت ناساز ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو پیغام بھیجا کہ آؤ مل کر عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ یہ تینوں حضرات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عیادت کی نیت سے ان کے کاشان اقدس پر تشریف فرما ہوئے۔ وہاں پہنچے، دروازے کو دستک دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے مرض میں کمی آ چکی تھی، آپ خود دروازہ کھولنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ جو ہی دروازہ کھلا اور سامنے یہ چمکتے دمکتے چہرے نظر آئے، آپ انتہائی خوشی کے عالم میں ان حضرات کو کہتے ہیں کہ آئیے میرے گھر میں تشریف لائیے۔ گھر کے اندر یہ تینوں حضرات پہنچے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ اس نیت کے ساتھ کہ یہ مہمان میرے گھر میں تشریف لائے، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ جب کھانے پینے کا سامان دیکھا تو گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان حضرات کو کھانے کے لیے پیش کی جا سکے۔ صرف ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں تھوڑا سا شہد تھا اور اس شہد میں بھی ایک بال تھا۔ آپ نے وہ اٹھایا اور یہی جو میسر تھا یہ ان حضرات کے سامنے لا کر رکھا۔ آپ تصور کیجئے یہ حضرات کتنے مہمان نواز تھے کہ گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے میسر نہیں، جو ہے وہی اٹھا کر لے آئے تاکہ آنے والا خالی نہ جائے، مہمان کچھ کھائے پیے بغیر واپس نہ جائے۔ وہی برتن لا کر ان کے سامنے رکھا اور آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں اس وقت یہی میسر ہے، اسی سے تمہاری ضیافت کرتا ہوں۔ جس وقت یہ حضرات برتن کی طرف بڑھنے لگے تاکہ شہد لیا جائے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ یہ تھا، کہنے لگے لا یلیق العقل قبل المقالہ،
آپ نے ارشاد فرمایا ہر بندہ ایک ایک بات بیان کرے گا، اس کے بعد شہد کھائے گا۔ اور اس میں بھی جو بات ذکر فرمائی گئی وہ یہ تھی، ہمارے سامنے شہد ہے، یہ شہد جو ہے نا ایک سفید اور چمکدار برتن میں ہے، شہد تھوڑا سا ہے، اس میں ایک کالا بال ہے۔ جو بھی بات بیان کرے گا نا وہ اس انداز میں بات بیان کرے گا کہ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہو۔ کیسا پیارا انداز ہے، ایک تو اظہار محبت کا، مہمان نوازی کا، ضیافت کا، اور اس کے بعد آگے اپنائیت کا کیسا ماحول ہے کہ جب وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، ابھی نہیں، پہلے کوئی ایک بات سارے بیان کریں گے جس میں اس چمکدار پیالے کا تذکرہ بھی ہو، اس کی چمک دمک کا تذکرہ بھی آ جائے، شہد کا تذکرہ بھی آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کالا بال درمیان میں ہے اس کا بھی تذکرہ آ جائے۔ جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو جس ترتیب کے ساتھ ان حضرات نے ایک ایک جملہ ارشاد فرمایا اس ترتیب کی طرف توجہ رکھیے گا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلام فرمایا، آپ کہتے ہیں الدین انور من الطست وذکر اللہ تعالی احلی من العسل والشریعۃ ادق من الشعر۔ تینوں چیزوں کا تذکرہ ہو گیا۔ آپ ارشاد فرمانے لگے اللہ تعالی جل جلالہ کا دین اس چمکدار برتن سے زیادہ نورانی ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنا یہ بال پر چلنے سے بھی زیادہ باریک ہے۔ تینوں چیزوں کا تذکرہ برجستہ آپ نے ذکر فرمایا۔ ابھی گفتگو ہو رہی ہے، چاروں ایک ایک جملہ ذکر کریں گے، اس کے بعد شہد تناول فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اب آپ کلام فرماتے ہیں۔ ترتیب پیش نظر رکھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں الجنت انور من الطست ونعیمها احلی من العسل والصراط ادق من الشعر۔ تینوں کا تذکرہ آپ نے بھی ذکر فرمایا۔ آپ کہتے ہیں جنت اس چمکدار برتن سے کہیں زیادہ نورانی ہے، اور جنت کی نعمتیں شہد سے کہیں زیادہ میٹھی ہیں، اور جنت کی طرف جانے والا رستہ یعنی پل صراط وہ اس بال سے بھی زیادہ باریک۔ دو حضرات اپنا اپنا کلام فرما چکے۔ اب اس کے بعد تیسرے مرتبے پر کلام کرنے والی شخصیت کون سی ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ کلام فرمانا شروع کرتے ہیں، اور جب آپ نے کلام شروع فرمایا آپ کہتے ہیں القرآن انور من الطست وقراءتہ احلی من العسل وتفسیرہ ادق من الشعر۔ آپ کہتے ہیں قرآن وہ اس برتن سے کہیں زیادہ نورانی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، میرے رب کا کلام، اللہ کے کلام کے کلمات اپنی زبان پر آنا، آیات قرآنیہ کا میری زبان سے ادا ہونا، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اور اس قرآن کی تفسیر یہ تو بال پر چلنے سے بھی زیادہ باریک کام ہے۔ تفسیر قرآن کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بات کرنے والی شخصیت کون ہے؟ جنہوں نے براہ راست معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھنے والی شخصیت کی زبان پر یہ آتا ہے کہ اس کی تفسیر کرنا یہ تو بال پر چلنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں، آج تو ہر ایک اپنی من مرضی سے آیتیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی جگہ فٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جو یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں وہ مسلمانوں پر چشمہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے نا، نہ موقع دیکھا، نہ محل دیکھا، نہ شان نزول پڑھا، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو مزاج میں آیا نا اس کے مطابق بولتے چلے گئے۔ جبکہ حضرت عثمان کیا کہہ رہے ہیں؟ تفسیرہ ادق من الشعر۔ قرآن کی تفسیر بیان کرنا یہ تو بال پر چلنے سے بھی زیادہ باریک کام ہے، اتنا زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ تین شخصیات اپنا اپنا کلام فرما چکے۔ اس کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے کلام فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کلام سننے سے پہلے آپ کی توجہ دلاتا چلوں،
پہلے کلام کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر کی، ان کے بعد کلام کرنے والی شخصیت حضرت عمر کی، ان کے بعد کلام کرنے والی شخصیت حضرت عثمان کی، اور ان کے بعد کلام کرنے والی شخصیت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں ایک دوسرے کے مرتبے کی پاسداری کس انداز میں فرمایا کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صحابہ میں سب سے بڑے مرتبے والی شخصیت، اور یہ جو ترتیب خلافت ہے نا، یہی ترتیب افضلیت، سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں الضیف انور من التستی، یہ بھی ان کی محبت کی علامت ہے، اور محبت کا ایک انداز، پیار کی خوشبوئیں اس جملے سے آپ کو محسوس ہوں گی، اور محبت کی دلکش وادیوں کی سیر کرتے ہوئے آپ اس جملے کو سننے کے لیے آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں الضیف انور من التستی وکلام الضیف احلی من العسل وقلبہ ادق من الشعر۔ مہمانوں کا کلام یہ پہلے ہو چکا نا، مہمانوں کی آمد آپ نے اس کا تذکرہ کیا، مہمانوں کے کلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی۔ آپ کہتے ہیں جو میرے گھر میں مہمان آئے نا، وہ اس سفید برتن سے بھی کہیں زیادہ نورانی چہروں والے ہیں۔ کیسے پیارے مہمان میرے گھر میں آ گئے۔ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں کیسی محبتیں تھیں، حضرت علی کس انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، وہ کس انداز میں محبت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ انہی کی محبتوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ انہی کے پیار کا صدقہ ہمارے مسلمانوں کو آپس میں افتراق و انتشار کی لعنت سے بچائے، اور مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ آپ کہتے ہیں جو مہمان آئے نا، وہ اس چمکدار برتن سے بھی زیادہ نورانی چہروں والے ہیں، اور جو مہمانوں کی گفتگو ہوئی، یہ گفتگو تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اور میرے مہمانوں کے دل وہ اس بال سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے۔ ان کے دلوں میں بغض حسد کینہ نہیں ہے، ان کے دلوں میں عداوت اور کدورت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حاضر جوابی بھی دیکھی، ادھر کلام ہو رہا ہے، ادھر جناب کوئی اس انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، کوئی جنت اور جنت کی نعمتوں کا، کوئی قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی مہمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ کیسے پیارے انداز تھے، اور کیسی حاضر جوابی کا آپ حضرات کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالی جل جلالہ انہی کی فہم و فراست کا صدقہ ہمیں وہ عقل نصیب فرمائے جو دین کی طرف بڑھنے والی ہے، وہ فہم نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے والا، اور ان کی باریکیوں کو جاننے والا، اور پھر دین پر عمل پیرا ہونے والا ذہن اور سوچ رب کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ تینوں شخصیات جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر ایک طرف، حضرت عمر فاروق اعظم دوسری طرف، اور درمیان میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ سائیڈ والی دونوں شخصیات کے قد کچھ اونچے، اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قد شریف ان سے کچھ کم ہے۔ یہ درمیان میں اور دوسری طرف دونوں شخصیات تشریف فرما ہیں۔ اپنائیت کا، پیار کا، محبت کا ایک کیسا پیارا انداز ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ مزاح بھی ہو رہا ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ سفر بھی آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرمانے لگے علی بیننا کنونی فی لنا۔ لفظ لنا ہے نا، لام پھر نون پھر الف، تو یہ دونوں طرف سے لمبا ہوتا ہے، نون درمیان میں قدرے چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے علی ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا میں نون،
ابھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ذکر فرمائی، اس پر علماء نے مختلف طرح کی باتیں ذکر فرمائی کہ اس سے مراد کیا کیا لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس موقع پر کیا جواب دیا، وہ جواب بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم کے لفظ سے اور آپ کے اس جملے سے کیا کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ آپ لنا کو دیکھیں گے نا، لکھنے میں حروف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض حروف اس طرح کے ہیں جو الگ ہو کر ہی آئیں گے، اور بعض حروف اس طرح کے ہیں کہ جو بالکل ملے ہوئے آتے ہیں۔ جس طرح الف ہے، الف اگر کلام کی ابتدا میں آئے، لفظ کی ابتدا میں آئے تو الف الگ ہوگا، اس کے بعد آنے والا جو بھی ہوگا نا وہ الگ ہوگا۔ واو اگر لفظ کی ابتدا میں آ جائے، جملے کی ابتدا میں آ جائے تو واو الگ ہوگی، اس کے بعد آنے والے سارے حروف یہ الگ لکھے جائیں گے۔ لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں گے نا، لنا، لام، نون، الف، یہ تینوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو ایک مراد یہ ذکر کی گئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں جس طرح لنا میں تینوں حرف ملے ہوئے ہیں نا، ایسے ہی ہم تینوں بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، لنا کا معنی ہے ہمارے لیے، لنا کا معنی ہمارے لیے۔ اب آپ نے جو بات ذکر فرمائی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم متحد ہیں تو کائنات کی ساری نعمتیں ہمارے لیے۔ بہرحال یہ دو باتیں تھیں جو آپ کے اس جملے میں علماء نے ذکر فرمائی کہ اس سے یہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے جب یہ بات سنی نا، علی ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا میں نون، تو آپ نے برجستہ جو جواب ارشاد فرمایا، وہ جواب بھی سننے والا اور ایسا پیارا جواب کہ جو ان کی اپنائیت کو، ان کے انداز محبت کو مزید واضح کرنے والا ہے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے، لولا کنت بینکما لکنت ما لا۔ آپ نے کہا نا علی ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا میں نون، نون کو ہٹا دو باقی کیا بچے گا؟ باقی بچتا ہے لا، لا کا مطلب ہے نہیں۔ آپ ارشاد فرمانے لگے اگر میں تم دونوں سے نکل جاؤں نا تو تم بھی کچھ بھی نہیں۔ یعنی ہمارا آپس کا جو رشتہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم سارے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں شامل حال ہیں، اور اگر ہم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے تو ہماری حیثیت ہی ختم ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا احسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے کے سارے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے اپنائیت کا رشتہ رکھنے والے، نہ کہیں بغض نظر آتا ہے، نہ کہیں حسد نظر آتا ہے، نہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا کوئی سلسلہ نظر آتا ہے۔ آپ ان تمام صحابہ کے ادوار کو دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، بقیہ تینوں حضرات ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وصال شریف ہوتا ہے، فاروق اعظم مسند خلافت کی زینت بنتے ہیں۔ بقیہ دونوں حضرات، یہ صرف چار کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہر صحابی نبی اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والا ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں بقیہ دونوں شخصیات ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو یہاں تک بات ذکر فرمائی، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے نا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیسا پیار بھرا انداز! اور یہ برجستہ جواب کا ایک اور نظارہ آپ کے سامنے رکھو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہاں تو آپ نے ذکر کیا نا کہ اگر لنا میں سے نون نکال دو باقی کچھ بھی نہیں بچے گا، باقی بچتا ہے لا، جس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں۔ ایک اور موقع آیا، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں چند صحابہ موجود ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی حاضر خدمت، کھجوریں تناول کی جا رہی ہیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے از راہ محبت
جو اپنی کھجوروں کی گٹھلیاں نکل رہی تھیں یہ حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ تو ادائے نبی کو ادا کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ جب دیکھا نا محبوب اپنی کھجور کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ حکمت سمجھ آئے نہ آئے، اپنے محبوب کی ادا کو ادا کیوں نہ کیا جائے، یہ ایک محبت کا انداز ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کی۔ جب کھا کر فارغ ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم میں سے سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائیں؟ جب یہ بات کی گئی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فوراً خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے سامنے یہ گٹھلیوں کی ڈھیری نظر آ رہی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ میں نے کھائی ہیں، لیکن اگر آپ ان حضرات سے پوچھیں نا، میں نے تو صرف کھجور کھائی، گٹھلی نکال دی، تو یہ گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا گئے۔ کھجوریں انہوں نے بھی کھائیں، ان کے سامنے گٹھلیاں نہیں ہیں۔ تو یہ آپ نے ازراہ تفنن برجستہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جواب پیش کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر مسکرا پڑے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان حضرات کو اللہ تعالی جل جلالہ نے عقل راسخ، عقل کامل عطا فرمائی۔ یہ حضرات پختہ سوچ والے، پختہ علم والے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں۔ انداز بھی آپ کے سامنے، اور یہاں یہ تو یہ ہے نا، ان کا مرتبہ تو وراء الورا ہے، ان کو اللہ تعالی جل جلالہ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائیں۔ ان کے صحبت یافتہ جو حضرات ہیں نا، ان کا بھی انداز اس طرح کا ہے، لوگ مسئلہ لے کر آتے ہیں، چٹکیوں میں مسئلہ حل کر کے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ قاضی شریح آپ تشریف فرمائیں، ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے آپ کہاں ہیں؟ یہ قاضی شریح کے سامنے آ کر پوچھ رہے آپ کہاں ہیں؟ آپ تشریف فرما تھے، پیچھے دیوار تھی، سامنے یہ بندہ موجود تھا۔ آپ ارشاد فرمانے کہ تمہارے اور دیوار کے درمیان موجود ہوں، تمہارے اور دیوار کے درمیان موجود ہوں۔ اب اس کے بعد اس نے اپنا اندیہ بیان کرنا شروع کیا، کہنے لگا میں ملک شام سے آیا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بہت دور سے آئے ہو؟ اب اس کے بعد اگلی بات اس نے ذکر کی، کہنے لگا میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو آپس میں پیار و محبت نصیب فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے۔ اس نے پھر اگلی بات ذکر کی، کہنے لگا جس وقت نکاح ہوا تھا نا، میں نے بیوی سے شرط رکھی تھی کہ تمہیں گھر لے کر دوں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، شرط رکھی تھی تو اس شرط کو پورا کرو۔ اب وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ حضور اس مسئلے کا حل لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ حل تو دے دیا، جواب تو پورا ہو گیا، بات پوری ہو گئی۔ کہاں سے آئے ہو؟ جواب دے دیا، نکاح کیا، اللہ برکت دے، شرط رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہم سب پر لطف و کرم کی نظر فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی خوشیاں، گوشت بھی کھائیے اور اپنے محلے کے غریب مسلمانوں کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔